اچھا، اب میں نے آج کیونکہ آپ نے غزہ کی بھی بات کی، کشمیر کی بھی بات کی، میں نے ان ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ دنیا کے جو پاسپورٹس کی جو ایویلیویشن ہے، رینکنگ، اس میں 106 ممالک کی رینکنگ جو ہے، اس میں پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر 103واں ہے، یعنی کہ صومالیہ جو ہے وہ 102 نمبر پہ ہے، پاکستان سے اوپر، نیپال جو ہے وہ 101 نمبر پہ ہے، پاکستان سے اوپر، یہاں تک کہ فلسطین جو ہے وہ بھی پاکستان سے اوپر ہے۔ تو احسن اقبال صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ ہے، تو پھر اڑان پاکستان کیسے کامیاب ہوگا؟ انشاءاللہ یہ کام ہے، لیکن دیکھیے نا یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات دیکھیں، کون بدنامی کرتا ہے؟ اگر ہم پاکستانیوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ تم اپنے ملک کے پاسپورٹ جلاؤ، تم اپنے ملک کے پاسپورٹ پھاڑو، تم اپنے ملک کے پاسپورٹوں کو پاؤں کے نیچے روندو، مجھے بتائیں کہ کون سا ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے کہ جو اپنی کسی تکلیف کے لیے وہ لوگوں کو کہے کہ اپنی قومی شناخت کو تم دھندلا دو، نشانہ بناؤ، اس کی تضحیک کرو، اس کی توہین کرو؟ تو اگر آپ کے اپنے گھر سے ہی لوگ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو کسی دشمن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں دیکھیے پرائیڈ پیدا کرنا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا، دیکھیں جو سب سے بڑا ظلم اس ملک میں ہوا ہے نا، اس میں پہلی ذمہ داری میں مارشل لا حکومتوں کو دوں گا، کیونکہ وہ اپنے جواز کو، اپنے قیام کو جواز دینے کے لیے ہمیں کہتی رہی کہ ہم تو اس لیے ہیں کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں۔ دوسرا میں الزام خان صاحب کو دوں گا کہ جنہوں نے اپنی سیاست کے لیے قوم کی سیلف اسٹیم تباہ کر دی، ہر شخص کو چور ڈاکو کا، اور مقصد جہاں کی مخالف نظر آئے بھی چور چور نعرے لگاؤ۔ اب جب آپ کسی کی سیلف اسٹیم ختم کرتے ہیں نا، وہ بندہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ آج ہم قومی سطح پہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں۔ آپ بھی دنیا میں جاتے ہیں، لندن جائیں، امریکہ جائیں، مشرق وسطیٰ جائیں، کسی دوسری نیشنلٹی سے پوچھیں کہ یار یہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں، وہ آپ کو دو چیزیں کہے گا، یار بڑے محنتی ہیں اور بڑے ذہین ہیں، اور ذہین اتنے ہیں کہ جو جگاڑ کسی سے نہیں لگتی ان سے لگ جاتی ہے۔ پاکستان کا برانڈ اس کی محنت ہے اور اس کی ذہانت ہے۔ ہم نے پاکستان کو خود اپنے ہاتھوں سے چور ڈاکو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے یہ کئی دفعہ، وہ لندن میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ایک خاتون نے، میں اور مفتاح اسماعیل جا رہے تھے، تو آواز لگا دی ایک جگہ اسی طرح، تو میں واپس گیا اس خاتون کے پاس، میں کہا بھی آئیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ملک کو لوٹا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اور اللہ مجھے نیست و نابود کرے، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ کی آپ پہ لعنت ہو، آمین کہیں۔ چپ ہو گئی۔ اب میں کہا بھی ٹیک رسپانسبلٹی فار واٹ یو ہیو سیڈ۔ یہ جو ہم نے ایک ماحول پیدا کر دیا ہے نا کہ ہر مخالف کو نیچا دکھاؤ، اگر مجھے تکلیف ہے تو ملک کو بھی، جھنڈے کو بھی نیچا کرو، پاسپورٹ کو بھی نیچا کرو۔ دیکھیے یہ ملک سب سے بڑا ہے، بالکل، یہ ریاست سب سے بڑی ہے، یہ ملک ہے تو ہماری شناخت ہے۔ ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن ملک، ریاست، پرچم، اس ملک کی عزت، شان، اس پر ہم کوئی فرق نہیں لا سکتے۔ ریاست اور پرچم کے ساتھ ساتھ اس ملک کا آئین جو ہے، جی بالکل، وہ اس کا حصہ ہے، یہ ریاست آئین کے بغیر نہیں ہے۔ تو بس یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ آئین جو ہے اس کی پابندی جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آپ نے کہا ریاست سب سے اوپر ہے، تو ریاست کے لیے کیا بڑے بڑے خطرات ہیں؟ اب ذرا اس کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ آپ نے کشمیر کا اور غزہ کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ جو اس وقت جو انڈین پارلیمنٹ ہے اس میں ایک نقشہ لگایا گیا ہے، اور وہ نقشہ ہے جی اکا، اور اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ پاکستان، کشمیر، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، برما، مالدیپ، یعنی کہ پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ انڈیا کا کہتا ہے جی کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے، اور یہ اس کو ہم نے اپنی ٹیریٹری میں شامل کرنا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ نقشہ لگا دیا ہے۔ اب انڈیا کی طرح اسرائیل جو ہے اس نے بھی گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے، اور اس نقشے کو سعودی عرب کی حکومت نے آج مسترد کر دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ اس میں فلسطین شامل ہے انکلوڈنگ غزہ، سیریا شامل ہے، لبنان کے بہت سے علاقے شامل ہیں، جارڈن شامل ہے، ایجپٹ، مصر، عراق اور سعودی عرب کا کچھ علاقہ شامل ہے، اور تھوڑا سا علاقہ ترکی کا بھی شامل کیا انہوں نے۔ تو اب جو ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے بڑے بے چین ہیں، ان میں یہ جن ممالک کا میں نے نام لیا ان میں سے بھی کچھ ممالک شامل ہیں، بلکہ مصر اور اردن جو ہیں ان کے تو سفارتی تعلقات بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اب احسن اقبال صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اڑان پاکستان پروگرام جو ہے اس میں آپ نے اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے چلانا ہے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے، لیکن ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے
کرتارپور کوریڈور کھول دیا، بڑا اچھا کیا. آپ کہتے ہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ضرور کریں. دوسری طرف آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی کا یہ عالم ہے کہ افغانستان جس کو کہ انڈیا نے اکھنڈ بھارت کے نقشے میں شامل کیا ہوا ہے، اس کا جو وزیر خارجہ ہے وہ انڈیا کے فارن سیکرٹری سے میٹنگ کرتا ہے. تو یہ جو ہماری فارن پالیسی کی ناکامی ہے، اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے انڈیا کے تو جو فارن منسٹر ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک صورتحال کا فائدہ اٹھانے پہنچ گئے ہیں، لیکن فارن پالیسی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے سب کو خوش کرنا ہے. فارن پالیسی کا سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی پریزرو کرنا ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر کسی ملک سے حملے ہو رہے ہیں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں، اس کو روکیں، ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، تو پھر اگر وہ ملک اس کو رسپونڈ نہ کرے تو وہ بھی اس کی کمزوری ہے اور آئندہ پھر یہ معاملہ اور بگڑ سکتا ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. نہیں، وہ ملک ہے یا اس ملک میں برسر اقتدار ایک گروہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری تو حکومت کے اوپر ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں صرف اس افغانستان کا جو برسر اقتدار گروہ ہے یا پارٹی ہے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، ہر افغان جو ہے اس پہ تنقید. نہیں، ہر افغان نہیں. دیکھیے اس وقت جو حکومت ہے وہ ہزاروں افغان نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہی ہے. ہم نے افغانستان کے اندر کئی تعمیراتی اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں، کالجز بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، ہم روڈ بنا رہے ہیں جلال آباد سے کابل تک کی. تو ہم نے تو ڈیولپمنٹ میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی. سر جلال آباد سے کابل تک کی روڈ جو ہے وہ پچھلے 30 سال میں کئی دفعہ بنی ہے. نہیں، اب وہ ختم ہو رہی ہے. اس میں کچھ ایشوز آ گئے تھے، کچھ سیکیورٹی کے تھے، کچھ اور اس طرح تھے. اب اس کو ہم تیزی کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان پچھلے کئی سال 4000 کے قریب سٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ جاری کر چکا ہے اور ہم اس کے سیکنڈ فیز کو بھی جاری کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اور آپ کو پتہ ہے کابل یونیورسٹی میں بھی ایک اقبال بلاک ہے. جی بالکل. اور لاہور میں جو علامہ اقبال کا مزار ہے اس پہ جو اینٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی افغان حکومت نے بھیجی تھی پاکستان بننے سے پہلے. اقبال پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، مشرق میں ملیشیا، تاجکستان، ان سب ممالک میں ہمارا ایک مشترکہ اثاثہ ہے اور ہمیں جوڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے فکر اقبال جو ہے اس کو ہمیں بڑا مضبوط کرنا ہے. اور آئی وانٹ ٹو اشور یو کہ ہم اس حوالے سے 2 اجلاس کر چکے ہیں کہ کس طرح اپنے کریکولم میں لے کر آئیں، کس طرح اقبال کی تعلیمات اور فکر سے نوجوانوں کو روشناس کرائیں. آج یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان شیکسپیئر کو زیادہ جانتا ہے، اسے اقبال کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہماری فیلئر ہے. دیکھیں اگر علامہ اقبال کے راستے پہ چلیں تو آپ کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ جو 1930 کا جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی بلوچستان اور آج کا خیبر پختونخوا جو ہے اس کے حقوق کی بات کی. بالکل صحیح. اور ایک بات جو آپ نے اس سے پہلے کی نا، میں اس پہ ضرور کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے حامد میر صاحب، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ میں، اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ سے کم ہے. ہمارے کراچی شہر سے آدھا ملک ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 2.5 ارب ہیں دنیا کے اندر. اس 1 کروڑ آبادی کے آگے یہ 2.5 ارب کی آبادی کیوں کر بے بس ہوئی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. یہ طاقت ہے اس علم کی، اس ٹیکنالوجی کی کہ جو کبھی ہمارے پاس اندلس میں، بغداد میں ہوا کرتی تھی اور ہم نے وہ چشمے بند کر دیے. آج تحقیق میں، ٹیکنالوجی میں، پیٹنٹس میں اس 1 کروڑ کی آبادی کا 2 ارب 2.5 ارب سے زیادہ آؤٹ پٹ ہے. لیکن ہمیں ایک نئی رینیسانس کی ضرورت ہے کہ ہم اس علم کے اندر، تحقیق کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو اپنی لیڈرشپ کھو بیٹھے ہیں نا، جب تک اسے حاصل نہیں کریں گے اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے. میں کہوں گا کہ آپ پھر علامہ اقبال کو پڑھیں. جی، علامہ اقبال نے ایک بہت واضح طور پہ ایک بات کہی ہوئی ہے کہ اگر فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو عرب بادشاہ ہیں نا، ان کی فہم و فراست پہ کبھی اعتماد نہ کریں. اب یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے نہیں کہا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. اگر آپ کو چاہیے تو میں ایگزیکٹلی ان کے جو الفاظ ہیں نکال کے آپ کو بھی دے دوں گا.